بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہوگا وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ 5 میجر تبدیلیاں جو ہیں وہ سیلز ٹیکس کی جو اوور آل پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک سسٹم ہے اس کے اندر لائی گئی ہیں، جو کہ اس میں 2-3 تبدیلیاں جو ہیں وہ خاصی پریشان کن بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے عوام کے لیے اس کے اندر ریلیف بھی تھا. تو وہ ون بائی ون اب ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اور ٹیئر 1 کی جو ڈیفینیشن تھی اس کے اندر جیولرز کو ایڈ کر دیا ہے. اب ٹیئر 1 کی ڈیفینیشن کے اندر جب جیولرز ایڈ ہوئے ہیں تو اب ان کے لیے ضروری ہو گیا ہوگا کہ وہ تمام جیولر جو ہیں وہ ظاہر ہے رسپیکٹیو آف دا ظاہر ہے وہ ایک جو وہاں پہ کرائٹیریا دیا گیا ہے ٹیئر 1 کا، ان کو پوائنٹ آف سیل جو ہے وہ انسٹال کرانا ہوگا، ان کو رپورٹنگ کرنی پڑے گی ایف بی آر کو. اپنی جتنی بھی سیلز ہوگی وہ آپ ظاہر ہے ڈائریکٹلی رپورٹ کریں گے ایف بی آر کو. دوسرا جو سب سے بڑی جو ہے وہ چینج لائی گئی ہے وہ فردر ٹیکس کے حوالے سے ہے. فردر ٹیکس کا جیسا کہ آپ کو پتہ تھا کہ پہلے جتنے بھی لوگ ان رجسٹرڈ ہوتے تھے، جنہوں نے سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹریشن اپنی نہیں کرائی ہوتی تھی، دے آر لائبل ٹو بی رجسٹرڈ، ان کے اوپر جو ہے وہ 3% ایڈیشنل ہم فردر ٹیکس چارج کرتے تھے. اب اس دفعہ انہوں نے فردر ٹیکس کی جو لیوی ہے اس کے لیے جو کرائٹیریا ہے اس کو بڑھا دیا ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے ایسے تمام افراد جو سیلز ٹیکس کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے ان کے اوپر بھی آپ کیا کریں گے، فردر ٹیکس جو ہے وہ چارج کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جب سیلز ٹیکس کے اندر اپنی رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے تو آپ فردر ٹیکس جو 3% ہے اس کی چارجبلٹی سے بچ جائیں گے، بلکہ اب آپ کو آپ کی ریٹرنز ہیں ان کو فائل کر کے پراپرلی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکٹیو فائلر سیلز ٹیکس کے اندر بھی کرنا ہوگا. ادروائز آپ کے اوپر جو ہے وہ فردر ٹیکس کی جو چارجبلٹی ہے وہ ہوتی رہے گی. نیکسٹ ہمارے پاس جو چینج ہے وہ بڑی میجر چینج ہے، وہ ہے ان ایڈمیسیبلٹی آف انپٹ ٹیکس. آپ کو پتہ ہوگا جو لوگ ریگولرلی اپنی سیلز ٹیکس کی ریٹرنز فائل کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر آپ اپنی جو سیلز ہے وہ پراپرلی این ٹی این یا سی این آئی سی کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کر رہے تو اس صورت میں ہو کیا رہا تھا کہ آپ کی جو پرپورشنیٹلی انپٹ تھی وہ ڈس الاؤ کر رہا تھا سسٹم. اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ اس شرط کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. اب اگر آپ سیلز جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں بھی کریں گے این ٹی این کے اگینسٹ تو اس صورت میں بھی آپ کا جو انپٹ ہے اس کو ڈس الاؤ نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کنڈیشن جو ہے وہ بھی یہاں پہ لے کے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شبر زیدی صاحب جب چیئرمین تھے تو انہوں نے یہ سی این آئی سی والی جو کنڈیشن تھی اس کو مینڈیٹری کیا تھا. سٹارٹ میں یہ سب کے لیے تھی، پھر یہ 50,000 روپے تک کیا گیا، پھر اس کو بڑھا کے 1,00,000 روپے تک کی جو سیلز تھی پر انوائس اس کے لیے مینڈیٹری تھا کہ اس سے سی این آئی سی لینا جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کو سی این آئی سی کے اگینسٹ ہی رپورٹ کرنا بھی ضروری ہے. تو ظاہر ہے اس کے اوپر ریٹیلرز کی طرف سے، دکانداروں کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک بلو بیک تھا، بہت زیادہ پریشر تھا کہ اس کو ختم کیا جائے. تو اس گورنمنٹ نے فائنلی اس کو ختم کر دیا. تو وہ جو ظاہر ہے 2 سے 3 سال کی گورنمنٹ کی جو محنت تھی وہ میرا خیال ہے کہ وہ اب ضائع ہو جائے گی، کیونکہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کے حوالے سے یہ خیر ایک بہت ہی احسن اقدام تھا، لیکن اس کو بہرحال ابھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ رول بیک کر دیا ہے. نیکسٹ جو ہے چینج اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ تھا کہ جتنی بھی کمپنیز جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ رجسٹرڈ تھیں ان کے لیے جو 8B کی کنڈیشن تھی کہ وہ پہلے وہ 90% تک ظاہر ہے وہ اپنا انپٹ ایڈجسٹ کرتی تھی، 10% ان کو دینا پڑتا تھا. پچھلے فائنانس بل بجٹ کے اندر جو ہے اس کو جو ہے وہ ویو کر دی گیا، وہ اپنی 100% جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر سکتی تھی، لیکن اب پھر سے اس کنڈیشن کو لاگو کر دیا گیا ہے. تو ایسی تمام کمپنیز جو اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ بھی رجسٹرڈ ہیں اب ان کو بھی ظاہر ہے وہ 90% تک ہی اپنا انپٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکیں گی، 10% بہرحال ان کو ہر صورت میں پے کرنا پڑے گا. تو یہ 3 سے 4 جو ہیں وہ اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں چینجز لائی گئی ہیں سیلز ٹیکس کا جو اوور آل سٹرکچر ہے پاکستان کے اندر. اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں ہماری اس مختصر سی ایکسپلینیشن سے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اویئر ہو گئے ہوں گے آپ کے کون کون سی سیلز ٹیکس کے اندر میجر جو ہیں وہ چینجز لائی گئی ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں نیچے کمنٹس میں لکھیے. آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.